ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں وکی لیکس میں جو انکشافات ہوئے ہیں اور آئی ایس آئی پہ ایک دفعہ پھر الزامات لگے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ریناؤنڈ ٹی وی اینکر اور جرنلسٹ حامد میر صاحب, فارمر ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو مسعود شریف خٹک صاحب جنہوں نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا, اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شہری رحمان جو پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈر ہیں اور فارمر انفارمیشن منسٹر. آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. شہری, میرا پہلا سوال آپ سے ہے, پاکستان میں فورن پالیسی کون بناتا ہے؟ جی, پاکستان میں فورن پالیسی میں سمجھتی ہوں ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے. 2-3 سینٹرز آف پاور اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے حکومت میں خارجہ منسٹری ہے اور اس کے اعلیٰ قیادت بھی ہوتی ہے. فی الحال پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی میں بات کر رہی ہوں. پھر خاص طور پہ جب سے ہماری جو خارجہ پالیسی ملٹرائز خاصی ہوئی ہے, جب سے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس سے پہلے بھی جب ملٹری براہ راست ملک کو چلا رہی تھی جنرل مشرف کے دور میں, تو ہماری اس میں ملٹری نہ صرف براہ راست لیکن ان کی سیکیورٹی ایجنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں. تو یہ 3-4 سینٹرز ہوتے ہیں جو ایک کوآرڈینیٹڈ پالیسی لے کر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنتی ہے. اس میں آپریشنلی فی الحال تو میں سمجھتی ہوں ملٹری ہی آگے ہے, لیکن پالیسی وائز ہونا ضروری ہوتا ہے سویلین گورنمنٹ کا, اگر ملک میں اس طرح کی سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ شہری جو آپ نے کہا. مسعود شریف خٹک صاحب, آپ کا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے آپ کے دور میں اور ابھی بھی آپ کے رابطے ہیں سرونگ آفیشلز کے ساتھ. ملٹری کا کتنا انپٹ ہے فارن پالیسی میکنگ میں, اور اسپیشلی جب وار آن ٹیرر ہو رہی ہے اور کارزائی صاحب کے ساتھ بھی ریکانسیلیشن ود طالبان کی باتیں ڈائریکٹلی ملٹری کر رہی ہے, حکومت اس کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر آپ پچھلی ہسٹری اپنی دیکھ لیں, 9-10 سال مشرف صاحب تھے, اس سے پہلے 8-10 سال ضیاء الحق واز آل ان آل. تو اگر اس سارے میں آپ سمجھیں کہ ملٹری کا کوئی رول فارن پالیسی بنانے میں نہیں ہوگا, تو اٹس ناٹ پاسبل. اٹ واز آلویز دیر, اور وہ ابھی چلتا رہا ہے, تسلسل چل رہا ہے. چل اس لیے رہا ہے, ابھی آپ دیکھیں اگر یو ایس کی سیکرٹری اسٹیٹ بھی آتی ہے تو وہ بھی ساروں کو ملٹری کمانڈرز اور ان کو بھی ملے. دیٹس بیکاز آف دی ایکسچینج آف ویوز. اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس سے آدمی اعتراض کرے یا کیوں ہے انپٹ ہوگا, ہمیشہ ہوگا. انپٹ ہونا چاہیے, لیکن ڈائریکٹ رابطے ہیں, کیا یہ جائز ہیں کہ ایک ملٹری کمانڈر سے جا کے فورن ڈپلومیٹس مل رہے ہیں؟ ایکسپلین مائی پوائنٹ. فار ایگزامپل, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ دیکھیں کہ چاروں طرف آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی سیکیورٹی سچویشن ریجن میں کیا ہے, اور وہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے اس میں سارا رول, ابھی جو وار آن ٹیرر کی بھی آپ بات کرتے ہیں ان لینڈ رائٹ ان پاکستان, پختونخوا میں, باقی علاقوں میں, وہ ایک ریجنل سچویشن ہے. اٹس ناٹ اونلی ریلیونٹ ٹو پاکستان. جو کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جن کے بارڈرز پہ بھی کسی کے ساتھ پرابلم نہیں ہے, اور ان کا سارا فارن پالیسی زیادہ تر روٹیٹ کرتا ہے اراؤنڈ ٹریڈ, کامرس اینڈ ادر تھنگس, تو اس میں بڑے باضابطہ طور پہ فارن آفس. ریجنل ایسپیکٹس پہ ہم آتے ہیں. میر صاحب, پچھلے 9 سال سے وار آن ٹیرر چل رہی ہے, اور آپ نے بھی فرنٹ لائن پہ بھی کور کیا اس وار آن ٹیرر کو, پالیسی میکنگ میں بھی آپ کو کافی انپٹس ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں. دونوں ہمارے پارٹیسپینٹس نے ملٹری کا ذکر کیا, اس میں کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی انپٹ ہوتی ہے یا زیادہ کنٹرول انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے فارن پالیسی میکنگ میں؟ میرا خیال ہے کہ فوج ہی مینلی پاکستان کی فارن پالیسی کو چلا رہی ہے, ویزا وز افغانستان اینڈ انڈیا, اور یہی ہماری فارن پالیسی کے 2 مین مراکز ہیں, افغانستان اور انڈیا. لیکن دونوں جگہ فوج تو ہماری نہیں ہے, اور جب بھی ایکوزیشن آتی ہے, جیسے آج نیوز میں آئی ہوئی ہے کہ آئی ایس آئی ایکیوزڈ آف سیکریٹلی ہیلپنگ طالبان, آئی ایس آئی کا نام کیوں آ جاتا ہے ہر دفعہ؟ آئی ایس آئی کا نام اس لیے آتا ہے کہ سی آئی اے جو ہے اس نے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے طالبان کو کریٹ کیا تھا 1994 میں, اور اس وقت یہ جو رابن رافیل صاحبہ ہیں, یہ محترمہ بینظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھی, یہ ان کو فورس کرتی تھی کہ آپ آئی ایس آئی کے ذریعے طالبان کو سپورٹ کریں, اور اس زمانے میں پھر نصیر اللہ بابر صاحب کے ذریعے پھر جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کو سپورٹ بھی کیا تھا. اب بعد میں یہ جو وکی لیکس کہنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان کو بنانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی, دیٹ واز پیٹرنائزنگ ایٹ. پیپلز پارٹی کی حکومت کو استعمال کیا گیا تھا, اور رابرٹ اوکلے کے ذریعے نصیر اللہ بابر صاحب کو پیسے دیے گئے تھے, اور رابرٹ اوکلے کا جو پیسہ تھا وہ
یونیکول ایک آئل کمپنی تھی اس کے ذریعے آیا تھا اور طالبان کو CIA نے ISI کے ذریعے بنایا تھا. اور اسی لیے اب CIA والے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے ISI کے ساتھ مل کے بنائی تھی تو ابھی بھی شاید ISI کو کوئی رابطہ ہوگا. لیکن یہ جو وکی لیکس والی بات ہے نا, یہ ایریا کور کیا ان ڈاکومنٹس نے 2004 سے لے کے 2009 تک. اب جس میں جنرل کیانی بھی کافی امپورٹنٹ رول ادا کر رہے تھے. 2004 میں ISI کے سربراہ بن گئے تھے اور 2009 تک وہ آرمی چیف تھے اور اب ان کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن مل گیا. تو اس میں فوج کو چاہیے کہ وہ کھل کے سامنے آ کے اس کی وضاحت کرے, کیونکہ یہ جس طریقے سے ہمارا فارن آفس اس کو ڈینائی کر رہا ہے, یہ ڈینائل کو دنیا ایکسیپٹ نہیں کرے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ 2004 میں 2005 میں 2006 میں آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پوری دنیا کے سامنے طالبان کے ساتھ پیس ایگریمنٹس کیے. ان پیس ایگریمنٹ میں افغانستان کے جو طالبان کے لیڈرز تھے وہ بھی آپ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہے. آپ کے جو کور کمانڈر پشاور کے تھے صفدر حسین, انہوں نے جا کے مولوی نیک محمد کے گلے میں ہار ڈالا اور انہوں نے اس کے گلے میں ہار ڈالا. تو یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو فوج ہے اس کا براہ راست طالبان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہار ڈالے. اب وہ کیوں پھر ایگریمنٹس ناکام ہوئے اور پھر بعد میں obviously ڈفرینٹ کازز ہیں. شہری آپ کو حامد میر صاحب نے کریڈٹ دیا ہے پہلی گورنمنٹ کو بھی اور اس گورنمنٹ کو بھی جب یہ ایلیگیشنز آ رہی ہیں کہ آرمی کے رول کے اوپر ISI کے اوپر پیپلز پارٹی بینگ اے لبرل سیکولر ڈیموکریٹک پارٹی طالبان کی کریشن اور ابھی طالبان کے ساتھ پھر انوالومنٹ کی ایلیگیشنز, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو طالبان کی کریشن کی بات کی جا رہی ہے ان کی بنیاد کی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ سردار آصف علی اس وقت فارن منسٹر تھے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور کاندہار میں جب خانہ جنگی افغانستان میں اتنی بڑھ گئی تھی تو ایک کانوائے تھا, ایک ٹریڈ کانوائے بھیجنے کے لیے یہ طالبان جو بھی گروپ تھا اس وقت تو ایک گروپ ہی تھا, ان کی تحفظ کی ضرورت مجھے یاد ہے اس طرح درکار کی گئی تھی کہ انہوں نے اس ٹریڈ ڈیلیگیشن کو یا بھی کیروین جو بھی کارواں تھا اس کو سیف پیسج گارنٹی کیا تھا کہ ہم تحفظ کریں گے, جتنی بھی خانہ جنگی ہو رہی ہے افغانستان میں ہم ضرور اسے افغانستان کے ذریعے پاس تھرو کر دیں گے. امریکن اس وقت بہت کین تھے کہ کوئی نہ کوئی وہاں مجاہدین کی جو جنگ ہو رہی تھی اس میں ایسا کوئی پارٹنر لگے. لیکن میں یونیکول کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گی کہ محترمہ شہید کی حکومت تو کانٹریکٹ دینا چاہ رہی تھی اوپن بیڈنگ میں. جو دوسری کمپنی تھی, مخالف کمپنی, ارجنٹینین کمپنی تھی بریڈاس, میں اس وقت نہیں تھی. نہیں, میں آپ کو ذرا سا یونیکول کا بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت بڑا ہاتھ تھا اس پورے گیم میں. احمد رشید کی کتاب میں سب ڈاکیومنٹڈ ہے, لیکن آپ سٹیو کال کی بھی کتاب پڑھیں, گھوسٹ وارز, اس میں بھی اس یونیکول اور بریڈاس کا جو ڈیل تھا, اور امریکن ایمبیسڈر اس وقت کے جو تھے انہوں نے کوشش کی تھی کہ یونیکول کو ملے. سائن ہوا تھا یونیکول کے درمیان, بعد میں وہ MOU کینسل ہوا, پھر بریڈاس کے ساتھ ہوا تھا. حامد صاحب مجھے بتانے دیں, اب کہہ دیجئے گا بات میں. یونیکول کی مخالفت اس وقت کی تھی آفٹر دا MOU was signed. یہ کہا گیا تھا کہ ان کی بڈ بہتر ہے ارجنٹینینز کی, جس پر امریکن ایمبیسڈر نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا, اور یہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہے چیز, کہ آپ یونیکول کو ہی دیں. اس کے بعد مجھے یاد ہے کچھ مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد شہری, یہ تو سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. جو بات ہو رہی ہے کہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دیا گیا, اس وقت بھی طالبان کریشن کا یہ کریڈٹ, ہسٹوریکل کریڈٹ آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں آج؟ If I may just finish, ہسٹوریکل کریڈٹ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ محترمہ شہید نے جب طالبان وہاں مستحکم ہوئے, کندہار کے باہر جانے لگے, اور ان کی ایک پالیسی تھی کہ ان کو کندہار تک کنٹین کیا جائے, تو انہوں نے تسلیم کرنے سے ان کی حکومت کو انکار کیا. اور اس میں اس وقت امریکنوں کا جو رول تھا وہ بڑا ڈبل ایج تھا, جیسے ہمیں بالکل امریکنز کا شہری آپ نے صحیح کہا, اس وقت بھی ایک ڈبل ایج رول تھا, اور شاید ابھی بھی ہمیں ڈبل ایج آ رہے ہیں. اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.